یاسر ایک بہت اچھا انسان تھا. میں نے اسے اندھیرے میں رکھ کر زیادتی کر دی تھی. مجھے لگا کہ وہ خود ہی میرے کور کو بلو کر دے گا. وہ میرے بتائے بغیر سب جان جائے گا اور وہ اتنا سمجھدار ہے کہ یہ سب جان جاتا. لیکن وہ میرے جیسی بیوقوف ایکٹریس سے ایسے کسی لاہے عمل کی توقع اپنی آنے والی زندگی میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا. مطلب آپ کبھی بیوقوف تھی ہی نہیں؟ ساحر نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے محسوس ہو کر پوچھا تھا. نیم دراز سلینا ہلکا سا مسکرائی تھی. میں ہمیشہ سے بیوقوف تھی اور ہوں. بس یہ ایک ایسا لاہے عمل تھا جو میں نے طے کیا تھا. مجھے اس کے آغاز اور انجام دونوں کا علم تھا، اسی لیے میں اس میں کسی بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکی. اپنے ہاتھ پر مہندی سے اس کا نام لکھوانا، ماریا کو چانٹا مارنا، یاسر کا سر کھانا، دادا کے ساتھ مزے کرنا، وہ سب کبھی پلان کا حصہ نہیں تھا. وہ اصل سلینا تھی. اس کے زرد چہرے پر بہت دنوں بعد مسکراہٹ دیکھ کر لمحے بھر کو سب کے کندھوں سے بوجھ اترا تھا. کیا آپ نے ایک دفعہ بھی یاسر کو بتانے کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا آپ کو نہیں لگا تھا کہ اگر اسے یہ سب معلوم ہوا تو وہ بہت ہرٹ ہوگا؟ ارمان کو یاسر کے لیے بہت افسوس تھا. سلینا نے بھاری دل کے ساتھ چہرہ کھڑکی کی جانب پھیرا تھا. آنکھوں میں تیرتی نمی ہلکی سی گلابی ہوئی تھی. میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن بتا نہیں سکی. میں اس کے رد عمل سے خوفزدہ تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. مجھے اس کی آخر تک ضرورت تھی. وہ اگر میری حفاظت نہیں کرتا تو میں شیر کو پکڑنے سے قبل ہی مار دی گئی ہوتی. اس نے مجھے خطرناک جگہوں سے بچایا تھا. اسے چھوڑنے کا تصور میرے لیے جان لیوا بنتا جا رہا تھا. اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی. ارمان نے گہرا سانس لیا تھا. اور اب کیسے قائل کریں گی اسے آپ کہ آپ اسے یہ سب بتانا چاہتی تھیں؟ آپ کو اس کی خوبیوں کی قدر ہے. کیسے سمجھائیں گے آپ اسے یہ سب؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کی ایک بھی بات سمجھنا چاہے گا، ارمان نے غیر جانبداری سے کہا تھا. اس کے دل پر بوجھ مزید بڑھنے لگا. وہ تو الفاظ کے ساتھ بھی اچھی نہیں تھی، نہ دلائل کے ساتھ اچھی تھی، نہ ہی ذہین تھی. وہ بھلا اسے کیسے قائل کر سکتی تھی؟ اگلے ہی پل اس نے سر پیچھے دیوار سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی. آپ آرام کریں، زخم ریکور ہونے کے لیے آپ کو آرام کی بے حد ضرورت ہے، ساحر نے ہمدردی بھری نرمی سے کہا. اور پھر وہ اور ارمان کمرے سے چلے گئے. سلمان البتہ اس تک چلے آئے تھے. لمحے بھر کو اس کا زرد چہرہ دیکھا. انہیں جیسے بہت دکھ ہوا تھا. کیا تمہیں اسے دھوکہ دینے کا اتنا افسوس ہے سلینا؟ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بس سر اس بات میں ہلا دیا. کئی آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر گرے تھے. سلمان نے گہرا سانس لیا. اگر اتنی ہی تکلیف فیس کرنی تھی تو اسے شروع سے ہی پلان کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے نہیں پتا تھا انکل کہ میں اسے محبت کرنے لگوں گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں ہرٹ ہو جائے گا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اس کی آواز روندی ہوئی تھی. سلمان نے اسے چند پل دکھی آنکھوں سے دیکھا اور پھر سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گئے. اس سے زیادہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کے جاتے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی. حلق میں آنسوؤں کے پھندے تھے کہ یہ اس نے کیا کر دیا تھا آخر. سر شام ہی شگفتہ اس سے ملنے چلی آئی تھی. اس کے ہوش میں آنے پر وہ انہیں بے حد کمزور لگ رہی تھی. وہ پریشان سی اس کے آگے جھکی. سلین ڈارلنگ، ٹھیک ہو نا تم؟ ویک فیل ہو رہی ہو. ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھی. پھر سر اس بات میں ہلایا. میں ٹھیک ہوں ماں، آپ کیسی ہیں؟ تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں. تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا. اس نے سکون کا سانس خارج کر کے لمحے بھر کو اسے دیکھا تھا. یہ سب کہہ کر تم نے کسی باڈی گارڈ کو دھوکہ دیا ہے، اسے کسی معاملے میں اندھیرے میں رکھا ہے. کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے سر ہلایا تھا. شگفتہ کے چہرے پر ایک ناگوار سا تاثر ابھرا. وہ گارڈ ہوتا کون ہے اس بات سے اوفینڈ ہونے والا؟ تمہارا اسے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا. کہیں تم اس کی ٹینشن تو نہیں لے رہی؟ اس نے ان کی جانب سنجیدگی سے دیکھا تھا. بس لمحے بھر کو. میں نے اسے استعمال کیا تھا ماں، اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہے. اس نے میرے ساتھ اتنی دل جمی سے کام کیا اور میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ ذرا متاثر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے جذباتی رد عمل پر اسے حیرت ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں اگلے ہی پل ناسمجھی سی ابھری. وٹ؟ ایک عدد عام سے باڈی گارڈ کے لیے تم اتنا ایموشنل کیوں ہو رہی ہو سلین؟ کیا تمہاری زندگی میں تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں جو تم اس ادنا سے گارڈ کے خفا ہونے کی پریشانی اپنے سر پر مسلط کر رہی ہو؟ اسے تو بہت تعجب ہوا تھا. سلینا کو اپنی کن پٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی.
اس نے گہرا سانس لے کر خود کو بھڑکنے سے روکا تھا۔ مجھے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ ایک گارڈ کے لیے تم اپنی ماں کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ واجد جتنا امیر اور بارسخ ہے؟ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں طنز اور حقارت دیکھ کر اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے بمشکل گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں ہے وہ واجد جتنا امیر اور بارسخ، نہیں وہ اس کے جتنے پیسے والا، نہ ہی اس کے پاس تعلقات ہیں، لیکن اس نے میرے ساتھ احسان سے کام لیا تھا ماں۔ اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، اس نے مجھے انسان سمجھا ہے، اس نے مجھے کسی گونگے جانور کی مانند امیروں کی محفلوں میں کبھی نہیں گھسیٹا ہے۔ اس نے میرے لیے، سن رہی ہیں آپ، میرے لیے گولیاں کھائی ہیں، میرے لیے برستی بارش میں اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ مجھے ڈھونڈنے چلا آیا تھا۔ اور ہاں، وہ لمحے بھر کو رکی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے حنیفہ اس کی بلند زخمی سی آواز پر وہیں ٹھہر گئے تھے۔ جس باپ سے آپ نے مجھے بہت سالوں پہلے جدا کر دیا تھا، اس نے مجھے میرا وہ باپ لوٹایا ہے۔ جس گھرانے کے لیے میں زندگی بھر ترستی رہی، اس نے مجھے میرا وہ گھرانہ لوٹایا ہے ماں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں اہم ہوں، اس نے مجھے میری اہمیت کا احساس دلایا ہے، اس نے میری حفاظت کی ہے، میرے ہاتھوں سے استعمال ہونے کے باوجود بھی، اس بات کا علم ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے اس نفسیاتی قاتل سے بچانے آیا تھا ماں۔ اور کیا جانتی ہیں آپ کہ مصطفیٰ حسن نے اپنے بیٹے کو میرے ساتھ ایسی زیادتی کرنے پر کیوں نہیں روکا؟ آنکھیں بہت سرخ تھیں، آواز میں خراش زدہ سی لرزش تھی۔ شگفتہ کے سفید پڑتے چہرے پر لمحے بھر کو خوف سا ابھرا تھا۔ باہر کھڑے حنیفہ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ میں بتاتی ہوں کہ اس کا یہاں کیا ذکر۔ آپ نے بابا کو اس پر فوقیت دی تھی، وہ اس بات کو کبھی نہیں بھلا سکا تھا۔ اس کے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی ماں، اور وہ وجہ صرف آپ ہیں، اس ساری تباہی کی، میرے معصوم بچپن کے تباہ ہونے کی، میری زندگی کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی ذمہ دار سراسر آپ ہیں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا تھا، اس کا حلق تکلیف سے پھٹنے کے قریب تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بہت بلند ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں پر یوں آواز بلند نہیں کی تھی، اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، اس نے ان کی ہر زیادتی کو نظر انداز کیا تھا، لیکن بس اب بہت ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں تم پر اپنی بھڑاس نکالے گا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس نے سفید لبوں کے ساتھ کئی آنسو بے دردی سے رگڑے اور انہیں زہر خند نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ماں کہ بابا کو چھوڑ کر جانے کے بعد لوگ میرے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ احسن علی سے شادی کرنے کے بعد اس کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ سوسائٹی، اس کے سو کالڈ اصول، غربت، بھوک، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ نے اپنی جہالت میں میری زندگی تباہ کر دی اور آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا۔ لیکن اب جس زندگی میں یاسر نے مجھے ہلکی سی امید تھمائی تھی، آپ اس امید کو تیاگ دینے پر کیوں تلی ہوئی ہیں؟ کیوں آپ مجھے ایک نارمل زندگی کی جانب بڑھنے نہیں دے رہی ہیں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے ماں؟ اور یہ حد تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ حنیفہ یک دم ہی روم میں داخل ہوئے اور پھر ساکت بیٹھی شگفتہ کو کوہنی سے تھام کر اپنے ساتھ باہر لے کر چلے آئے۔ وہ پیچھے بالکل بچوں کی مانند رو رہی تھی۔ بہت ساری باتوں کا دکھ اس پر یک دم ہی حاوی ہوا تھا۔ دوسری جانب حنیفہ شگفتہ کو ہاتھ سے تھامے آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک طویل سی شیشے کی ریلنگ کے سامنے آ کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ لمحے بھر کو ضبط سے گہرے گہرے سانس لیتے رہے، پھر اس کی جانب بے حد افسوس سے دیکھا۔ میری بیٹی کو تنہا چھوڑ دو شگفتہ، وہ تمہاری جانب سے دیے گئے نقصان کی بھرپائی اب تک کر رہی ہے، وہ مزید کسی نقصان کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی، اب بس کر دو۔ ان کے لہجے میں تیش کی بجائے التجا سی تھی۔ شگفتہ کی آنکھیں ڈبڈبائی تھی۔ کیا تم بھی مجھے قصوروار ٹھہراتے ہو؟ کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ سلینا پر مصطفیٰ حسن کا حملہ میری غلطی تھی؟ نہیں، وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، لیکن سلینا فی الحال ذہنی اور جسمانی طور پر زخمی ہے، وہ جذباتی ہو رہی ہے، وہ گلٹی ہے۔ تمہیں موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ کبھی ایسے تکلیف دینے والے الفاظ کا استعمال نہیں کیا کرتی۔ تم نے اسے اپنی کم علمی میں آ کر یہ سب کہنے پر اکسایا ہے، اسی لیے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرے تھے۔ شگفتہ نے خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ مہربانی کرو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اپنی بیٹی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ شگفتہ پیچھے تہی داماں کھڑی رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بے ساختہ ہی ریلنگ کو تھاما تھا۔
اسے لگا جیسے ماحول میں کثافت بہت بڑھ گئی ہے، اور واقعی اس کے لیے ماحول کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پہر میں کثافت بہت بڑھ گئی تھی۔ درمیان سے کئی دن دبے قدموں گزر گئے۔ ڈاکٹرز نے اس کی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو اس سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ جتنا تنہا رہ کر آرام کرتی اتنی ہی تیزی سے ریکور کرتی۔ کچھ دنوں بعد وہ چلنے پھرنے بھی لگ گئی تھی۔ سائرہ، دادا اور سلطانہ اس سے کئی دفعہ ملنے آئے، لیکن اجازت نہ ملنے پر واپس پلٹ گئے۔ انہیں اس کی ذہنی اور جسمانی صحت عزیز تھی۔ ایک دن نرس کے ساتھ ہاسپٹل میں چہل قدمی کرتے وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ یہ اس کی واک کا وقت تھا۔ مناسب واک اور مختلف ایکسرسائزز کے ساتھ ساتھ وہ جلد صحتیاب ہو رہی تھی۔ سامنے موجود شخص بھی اسے دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ اس نے سسٹر سے معذرت کی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھ آئی۔ سامنے موجود شخص بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ دونوں ریلنگ کے ساتھ موجود باہر دیکھتے رہے۔ کیسے ہو موعد؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بہتر۔ میں کوئی لمبی اور بے مطلب تمہید نہیں باندھوں گا، لیکن جب ہم آپ کی شوٹ کے بعد ملے تھے تب آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں ہوئی تھی؟ آپ تو شروع سے ہی شیر کو جانتی تھی نا؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی شیر کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ شاید تم بھی اپنے والد کی طرح شیر کے اعمال کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا تھا کہ تم مجھے شیر کی جانب گائیڈ کر رہے تھے۔ تم نے میری بہت دفعہ مدد بھی کی تھی۔ مجھے تمہیں سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی۔ موعد بغیر اصل یہ مسکرا رہا تھا۔ سلینا کی نگاہیں اس کے ہاتھوں کی جانب پھسلی۔ اس نے کوہنیاں ریلنگ پر رکھی ہوئی تھیں اور ہتھیلیاں باہر ملائے وہ ہلکا سا جھکا ہوا بھی تھا۔ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، بالکل صاف ستھرے، لمبی انگلیوں والے، بے داغ اور کسی مجسمہ ساز جیسے۔ جب مجھے پتا چلا کہ شیر کو OCD تھا تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم پر شک کرنے والا ہر انسان بے وقوف ہے۔ صرف تمہارے ہاتھ ہی تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ آخر میں کہہ کر ہنسی تو موعد بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ ہاں، مجھے بہت لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہاتھوں پر۔ کیا تم کسی خاص طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہو؟ میرے ہاتھ بھی اتنے خوبصورت نہیں۔ وہ پھر سے ہنس دیا تھا، پھر مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ میں اتنا خیال نہیں رکھتا، بس انہیں صاف رکھتا ہوں۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر ایک بھی نشان برداشت نہیں، کبھی ناخنوں کو بڑھنے نہیں دیتا، لیکن انہیں اتنا بھی نہیں کاٹتا کہ وہ انگلیوں میں دھنسے ہوئے بدصورت محسوس ہوں۔ میں لیدر کے فیبرک نہیں چھوتا، اس سے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں۔ برتن نہیں دھوتا، اگر دھونے پڑے تو دستانوں کا استعمال کرتا ہوں۔ میں انہیں رف نہیں رہنے دیتا، سرد اور خشک موسم میں انہیں موئسٹ رکھتا ہوں، بس پھر یہ خراب نہیں ہوتے۔ وہ اس کی وضاحت پر لمحے بھر کو اسے منہ کھول کر دیکھتی رہی تھی۔ موعد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مسکرایا۔ یہ تم خیال نہیں رکھتے ہو؟ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ موعد نے کندھے اچکائے۔ اتنا نہیں رکھتا؟ اگر اتنا رکھنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہاتھ کسی انسان کے نہیں فرشتے کے لگیں گے۔ اور اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ یک دم ہی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کچھ پل کے لیے یوں ہی درمیان میں خاموشی حائل رہی۔ جانتے ہو موعد، میں اتنے دن اپنے بابا کے ساتھ رہی نا، تو مجھے ایک پل کے لیے بھی ڈس آرڈر نے اٹیک نہیں کیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی غیر انسانی طریقے سے کھانے کا خیال ہی نہیں آیا، نہ ہی مجھے اب نارمل پیٹرن پر فاقوں کی حالت نے گھیرا۔ میں بالکل نارمل طریقے سے، بالکل کسی عام انسان کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے سن کر سر ہلایا تھا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ڈس آرڈرز ہماری ذہنی صحت پر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ذہنی حالت بہت اچھی ہے، ہیلدی ہے، سٹریس فری ہے، تو آپ کو کبھی کوئی ڈس آرڈر اٹیک نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں۔ ڈس آرڈر جنم ہی اب نارمل ذہنی پیٹرنز پر لیتے ہیں۔ اگر دماغ ایک نارمل پیس پر کام کر رہا ہے تو وہ کبھی کسی اب نارمل چکر کا شکار نہیں ہوگا، نہ وہ ٹریگر ہوگا، نہ ہی اس کی جانب بڑھے گا، نہ ہی گلٹ کا سائیکل شروع ہوگا۔ آپ کی زندگی میں پچھلے دنوں کوئی ٹریگر نہیں تھا، اسی لیے آپ کسی ٹاکسک پیٹرن کا شکار نہیں ہوئی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر موعد کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کے لیے افسوس نہیں ہے؟ ہے، ایک بھائی ہونے کے ناطے ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہرگز بھی نہیں۔ ہو نا آخر ماہر نفسیات، اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ہم ایکٹریسز کے درمیان مشہور ہے کہ ماہر نفسیات بہت کریپی ہوتے ہیں، بہت پتھر دل، عجیب سے ٹھنڈے اور یخ۔ موعد نے ہنس کر سر ہلایا تھا، پھر کندھے اچکائے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نفسیات پڑھتے ہیں تو تمام جذباتی باتوں کی جانب سے ذرا بے حس ہو جاتے ہیں،
یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے پیشے کا قصور ہے، اور ہینڈسم بھی بے حس ہونے کے ساتھ ہینڈسم بھی ہوتے ہیں بلا کے۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہینڈسم ہونے کا نہیں پتا مجھے، میں بتا رہی ہوں نا۔ اسی پل سسٹر نے اسے آواز دی تو وہ دونوں اس جانب کو متوجہ ہوئے۔ وہ پاس چلی آئی تھی، اسے اپنے روم میں جانے کے لیے کہنے آئی تھی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر معید کی جانب پلٹی، ہلکا سا مسکرائی۔ ہمیشہ کی طرح تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا معید، تھینک یو۔ ہم اپنے ہر مریض کو دعا دیتے ہیں کہ خدا کبھی آپ کو دوبارہ ہماری جانب نہ لے کر آئے، یعنی آپ صحت یاب ہو جائیں اور کبھی نفسیات کے طبیب کی جانب پلٹ کر نہ آئیں۔ میں بھی آپ کو دعا دیتا ہوں کہ خدا آپ کو کبھی دوبارہ مجھ سے نہ ملوائے، نہ ہی ہمارا کبھی سامنا ہو۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس دعا کا مطلب کیا تھا۔ معید اسے بتا رہا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس سے کبھی تعلق نہیں رکھنے والا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے جتنی بھی نفرت کر لیتا، لیکن آخرکار وہ اس کا بھائی تھا، اور سلینا نے اسے گرفتار کروایا تھا۔ وہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا اور پھر سسٹر کے ساتھ پلٹ گئی۔ معید بھی اسی پل پلٹا تھا۔ آج اس کا اور سلینا کا مریض اور طبیب والا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے تحقیقاتی کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، بالکل ایسی خاموشی جو کسی ویکیوم نما کمرے میں ہوتی ہے، جہاں کسی آواز کا گمان نہیں ہوتا۔ تحقیقاتی کمرے میں ایک عدد بلب سر پر جھول رہا تھا۔ تحقیقات مکمل کی جا چکی تھی۔ اس کی شیپ کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیوں کی بجائے اسے کسی یرغمال جانور کی مانند زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ پھر دو ہٹے کٹے سے اہلکار اندر آئے اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا، پھر اسے کسی جانور کی مانند اپنے ساتھ باہر کی جانب گھسیٹا۔ ثبوت بہت واضح تھے، ان سے انکار کرنا سراسر بے وقوفی تھی، لیکن وہ پھر بھی اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کا کیس جانے کتنی دہائیوں تک چلنا تھا۔ اس کے بارسوخ امیر باپ نے بڑے بڑے دفاعی وکلا کو اس کے لیے ہائر کیا تھا، لیکن سب کہیں اندر جانتے تھے کہ اس کا کیس بالکل بھی مضبوط نہیں تھا۔ آج اسے مستقل جیل میں بھجوایا جا رہا تھا، ایسے قیدیوں کے درمیان جن کی شکلیں دیکھ کر بھی انسان کو قے ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ رہنا مذاق نہیں تھا۔ اس کا سانس ہر گزرتے پل کے ساتھ خشک ہوا جا رہا تھا۔ ریسکیوز اور پولیس اہلکار اس کے دائیں بائیں کتار میں استادہ تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو اس کے کیس کے چارج میں تھے۔ کتار کے بالکل آخری سرے پر ارمان کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی ساحر موجود تھا، بالکل سپاٹ چہرہ لیے۔ شیر قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر یاسر کی مار کے نشان اب تک موجود تھے۔ کتار کے آخری سرے پر وہ لمحے بھر کو رکا تھا، پھر ایک نگاہ پھیر کر ساحر کی جانب دیکھا۔ قید مبارک ہو شیر حسن، ایک لمبے عرصے کی جہنمی قید مبارک ہو، اس نے کہا، لہجہ دہک رہا تھا۔ ارمان نے بھی اسے انہی نظروں سے دیکھا۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تم آزادی کا سورج کبھی نہ دیکھ سکو، سکھ آدمی۔ ارمان کے کہنے پر شیر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کے سامنے اپنے زنجیر میں جکڑے ہاتھ اٹھائے، یوں گویا اسے دکھا رہا ہو۔ میرے باپ نے مجھے 15 سال ایک کمرے میں بند رکھا تھا ارمان سر۔ جب میں باہر نکلا تو جانور بن گیا تھا۔ اب جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھ سے بڑے جانور ہوں گے، لیکن میں ان کے ساتھ رہنا سیکھ لوں گا، کیونکہ انسان بہت ظالم مخلوق ہے۔ وہ جہنم میں زندہ رہنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ وہ اس کی جلتی بھٹی کے لیے اپنے جسم اور ذہن کو عادی کر لیتا ہے۔ قدرت انسان کو محض ایک کام سکھاتی ہے سر۔ وہ ٹھہرا تھا، پھر ہلکی سی سرد آواز میں بولا، اور وہ ہے زندہ رہنا۔ اسی پل اہلکار نے اسے باہر کی جانب دھکیلا تو سحر ٹوٹ گیا۔ ارمان کا سانس تیش سے دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ ساحر خود بھی گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کر رہا تھا۔ وہ جن آنکھوں کے ساتھ آخری بات بول کر گیا تھا، وہ بات ریڑھ کی ہڈی کو خوف سے چٹخا گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اہلکاروں نے ایک دوسرے کے کندھے تھپکے تھے۔ وہ ان کی دن رات کی محنت کا ثمر تھا۔ ساحر نے بھی ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر خود کو نارمل کرنے لگا۔ اہلکار اب میٹنگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی اس کیس پر ایک طویل بحث ہونا باقی تھی۔ کس کو کیا ثبوت کب اور کیسے ملے، کس نے کیس کو سالو کرنے میں اہم کردار ادا کیا، وہ بھی سب کے ساتھ میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ساحر کو داخلے کی اجازت نہیں تھی تو وہ باہر چلا آیا۔ اس کا رخ ایجنسی کی جانب تھا۔ ایک الجھی ہوئی طویل گتھی سلجھ گئی تھی، لیکن اس سلجھتی گتھی کے آخری سرے پر کتنی تکلیف تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک سفر تمام ہوا تھا۔ پورے 20 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ حنیفہ کے ساتھ گھر چلی آئی۔ چلنے پھرنے کی دشواری خاصی کم ہو گئی تھی۔ وہ بآسانی کام کر سکتی تھی۔ وہ پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، صحت یاب ہو گئی تھی۔
وہ مغرب کے وقت گھر پہنچے تھے۔ لاؤنج کی بتیاں گل تھیں۔ حنیفہ نے آگے بڑھ کر بتیاں روشن کی تو گھر جیسے کمکموں کی چمک میں نہا گیا، لیکن وہ اسے دیکھ کر نہیں چونکی تھی۔ لاؤنج، زینے، دروازے، ہر شے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا پھولوں سے، بالکل تازہ گلابوں سے۔ لاؤنج کے عین درمیان میں دادا، سائرہ، سلمان اور ارمان موجود تھے۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ اب تالیاں بجا کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھہر کر رونے لگی تھی۔ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑا کر کسی کو تلاش کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اسے جانے کتنے دنوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے بس ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ دادا اسے دعائیں دے رہے تھے۔ سلمان ارمان کو کسی بات پر لتاڑ رہے تھے جس پر ساتھ کھڑے حنیفہ ہنس رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر روتے روتے ہنستی تھی۔ سائرہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ شاید خود بھی رونے لگی تھی۔ ارمان اب سائرہ کے ساتھ کھڑا اسے شاید کسی بات پر چھیڑ رہا تھا۔ وہ بھی جواباً اسے جلی کٹی سنا رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھا، سلمان اور حنیفہ اب کسی بات پر ہنس رہے تھے، شاید ایجنسی کے کسی گارڈ کی غلطی پر۔ وہ انہیں ہمیشہ ایسے ہی ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ دادا اب اس کی جانب بڑھ رہے تھے، پھر اسے لیے لاؤنج کے صوفوں تک چلے آئے۔ چند پل اسے دیکھتے رہے، پھر اپنی نم آنکھیں رگڑی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اسے سردار پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ ان کی بے داغ سی فکر نے اسے ان کا گرویدہ کر لیا تھا۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی دادا، مجھے لگا آپ سب کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پھر کچھ پل بعد بولی، کیا یاسر نہیں آیا؟ ہر جانب سناٹا سا چھا گیا۔ سب ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ سردار نے تھوک نکل کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں آیا؟ کیا وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا دادا؟ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا تو سب نے ہی سر ہلایا، سوائے اس کے۔ وہ کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ کچھ پل بعد وہ اپنے کمرے کی جانب اٹھ کر گئی تو سب نے ہی گہرا سانس لیا۔ وہ یک دم ہی بہت ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑے گا، چیخے گا، لیکن آخر کار مان جائے گا۔ وہ تو آیا ہی نہیں تھا، نہ ہی لڑا تھا، نہ ہی چیخا تھا، اور اب اسے واقعتاً بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کیا یاسر واقعی اسے معاف نہیں کرے گا؟ حنیفہ نے سردار سے پوچھا تھا، قدرے بے چینی سے۔ وہ بہت ضدی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا۔ کھانا، پھول، تیاری، سب کچھ ہی جیسے مرجھا سا گیا تھا، اور اب سب مکین ہی ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے لاؤنج سے اٹھتے جا رہے تھے۔ اگلے دن وہ شوٹ پر چلی آئی۔ بہت سے ورکرز نے اس کی خیریت دریافت کی۔ کو ایکٹرز اس کے ساتھ ہوئے حادثے پر افسوس کرتے رہے۔ وہ ہر ایک سے نرمی کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، جیسے ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ اس کا رویہ ویسا ہی تھا۔ ڈرامے کی شوٹ مکمل ہو چکی تھی، البتہ اس کے لیے چند فوٹو شوٹس کرنی تھی۔ کل سے اس کا ڈرامہ بھی آن ایئر ہونا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ شوٹ سے فارغ ہو کر وہ سلطانہ کے آفس چلی آئی۔ وہ آج کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ کانوں میں ٹاپس اور گہرے سرخ بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتی ہوئی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے برعکس سلینا نے تیز سرخ رنگ کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا اوپری حصہ ایک جانب سے کھلا ہوا تھا اور دوسری جانب سے بند۔ نازک گردن میں سفید ہار موجود تھا۔ کان البتہ ہر قسم کے کانٹوں سے آزاد تھے۔ اس لباس اور ہار کے ساتھ کانوں میں آویزے پہننا فیشن کے خلاف تھا۔ 2 دن کی مزید فوٹو شوٹ کے بعد تمہارا اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ اس نے خوش دلی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ مجھے بابا بتا رہے تھے کہ آپ میری خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل آتی رہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے مل نہیں سکی۔ سلطانہ نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ ہاسپٹل کیوں آتی رہیں میری خیریت کے علاوہ؟ اس نے شہد رنگ پرسکون آنکھیں اس پر جما رکھی تھی۔ سلطانہ لمحے بھر کو پیچھے ہو بیٹھی تھی، پھر اسے دیکھا۔ مجھے افواہ سننے کو ملی تھی کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنے کسی مشن کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں یہ بات تم سے کنفرم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو یاسر کو کوئی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی اتنا لمبا عرصہ۔ اس نے تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سکون ویسے ہی ہلکورے لے رہا تھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ وہ محظوظ ہوئی تھی، پھر آگے ہو بیٹھی۔ سرمئی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اس نے ہتھیلیوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھا تھا۔
کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم نے اسے استعمال کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر کرسی پر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ سلطانہ ہلکا سا مسکرائی تھی، بالکل ہلکا سا۔ جانتی ہو سلینا، یاسر میرا بیٹا ہے۔ وہ مجھ سے جتنی بھی نفرت کرتا ہو لیکن اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں۔ میں ان آنکھوں میں موجود مفاہیم کی کبھی بھی غلط وضاحت نہیں کیا کرتی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میڈم؟ اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ یہی کہ میرا بیٹا شاید کہیں اندر یہ جانتا ہوگا کہ تم اسے استعمال کر رہی ہو، اور ایک پل کے لیے سب کچھ رک سا گیا تھا، ساکت، جامد۔ اس کے ادھکھلے لب بالکل ساکت تھے، پھر آنکھوں میں کچھ ابھرا، بالکل بے یقین سا۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ اگر جانتا کہ میں اسے استعمال کر رہی ہوں تو وہ کبھی میرے ہاتھوں استعمال نہ ہوتا، نہ ہی وہ ایسے ہرٹ ہوتا، بلکہ وہ مجھ سے آ کر بات کرتا، اس غلط فہمی کو کلیئر کرتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں وہ مسکرائی تھی، اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر شاید۔ اس کی سرمئی آنکھیں یوں مسکراتے ہوئے بالکل یاسر جیسی لگ رہی تھی۔ کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اس نے شک کو شک رہنے دیا۔ اس نے کبھی تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ اس نے غلط فہمی کو غلط فہمی رہنے دیا۔ وہ تم پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے تم پر بھروسہ کیا۔ اس نے پہلی بار اپنی گٹ فیلنگ کو جھٹلایا اور تمہارے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ کہیں اندر اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا تھا سلینا بی بی۔ وہ 100 سے زائد ایکٹریسز کا گارڈ رہ چکا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اسے تم پر شک نہیں ہوا ہوگا؟ اور اس کی سکڑی آنکھیں اگلے ہی پل پھیل سی گئی تھی۔ یہی بات بہت دفعہ اسے چبھی تھی، بلکہ ساحر، ارمان اور حنیفہ کو بھی۔ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ یاسر کو اس پر شک نہ ہوا ہو۔ وہ سکیلڈ تھا، اس نے بس ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے کن قدموں سے اٹھ کر آئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ گمسم سے انداز میں چلتے ہوئے اس نے موبائل کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ کیا اسے اس سے بات کرنی چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی فون کال کا انتظار کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اسے معاف کر چکا ہو۔ اس نے سڑک پر آ کر تیزی سے موبائل میں نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل چونکی۔ کوئی سیاہ چمچماتی کار اس کے برابر میں زن سے آ کر رکی تھی۔ وہ 2 قدم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی پل پچھلی نشست کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر موجود چہرے جانے پہچانے تھے۔ شہیر اور مراد نے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ تایا آپ؟ ہاں، پراپرٹی کے پیپرز کے متعلق تم سے کچھ بات کرنی ہے، اندر بیٹھو۔ اس نے مشکوک آنکھوں سے ان دونوں کا چہرہ دیکھا تھا۔ کون سے پیپرز؟ تم اندر بیٹھو، ہم تسلی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری شوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے، مجھے کام پر واپس جانا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ شہیر اس کی جانب دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ البتہ مراد کے چہرے کی سختی رتی بھر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں بس کچھ دیر ہی تو بات کرنی ہے، تم واپس کام پر جا سکتی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اگلے ہی پل کار کا دروازہ کھل گیا۔ وہ ہچکچا کر اندر آ بیٹھی تھی۔ اسی پل فون بجنے لگا۔ عمر کالنگ۔ اس نے اگلے ہی پل فون اٹھا لیا تھا۔ دوسری جانب سے عمر کی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ بابا اور تایا آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھیے گا، وہ زبردستی کریں تب بھی نہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ساتھ بیٹھے ان دونوں مردوں کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے مڑی، لیکن گاڑی بھی اسی تیزی سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ دروازہ خود بخود لاک ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل شہیر نے اس کی مزاحمت پر اسے ایک زناٹے دار چانٹا رسید کیا تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کا دل خوف سے باہر گرنے کو تھا۔ یہ آن کی آن میں کیا ہو گیا تھا؟ ڈرائیور اب پوری تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شہیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر پیچھے رسی سے باندھا، پھر اس کے لبوں پر بھی ایک عدد پٹی زور سے باندھی۔ وہ ہر مزاحمت سے عاری ہو چکی تھی۔ گاڑی کو پرانی حویلی کی جانب موڑ دو، اب جو بھی ہوگا وہی ہوگا۔ آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شہیر نے پوچھا۔ مراد کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہو گئی۔ سلینا خوف سے پھیلی آنکھیں لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا رخسار تھپڑ پڑنے کے باعث شدید سرخ ہو رہا تھا۔ عمر کو بلاؤ، سلینا کا نکاح کرواؤ اس سے، جائیداد کے کاغذات دستخط کرواؤ اور طلاق دو اس کچرے کے ڈھیر کو۔ اس کا مزاحمت کرتا جسم لمحے بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ آنکھیں استجاب سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے انہی بے یقین آنکھوں سے شہیر کا چہرہ دیکھا تھا، بس ایک پل کے لیے۔ لیکن عمر سے شادی ہوگی تو جائیداد تمہارے حصے میں آئے گی۔ کیا تمہیں 33% حصہ اور وہ قیمتی زمینیں نہیں چاہیے؟ اس نے اسی لٹ مار انداز میں پوچھا تو شہیر کا منہ اگلے ہی پل بند ہو گیا۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اسے ایسے مطالبے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
اس نے مزاحمت کی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن پٹی بہت سختی سے بندھی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ گاڑی میں کہیں پر گرا فون اب کے زوں زوں بج رہا تھا، لیکن سلینا مسر کے لیے زندگی کسی اور ہی رخ پر کھڑی تھی۔ سرخ حویلی ویسی ہی تھی، شہر سے دور، ان کے باپ کی قدیم اور کئی رقبوں پر پھیلی حویلی۔ کار رکی، اس کے ساتھ ہی کئی گاڑیاں اور بھی رکی تھی۔ سلینا کو بالوں سے پکڑ کر شہیر گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ دوپہر کا سورج پوری طرح سے تمتما رہا تھا۔ خنکی میں بھی گھٹن کا احساس خاصا گہرا تھا۔ حویلی کے پہلے طویل صحن میں کئی ملازمین موجود تھے۔ اگلا حصہ پار کرنے کے بعد خواتین کے حجرے شروع ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں گھما کر دیکھا، گھر کی عورتیں حویلی میں موجود تھیں۔ کیا وہ سب اس کی عزت کا تماشا دیکھنے آئی تھیں؟ دونوں دائیوں کے چہروں پر اپنے لیے زہر آلود تاثرات دیکھ کر اسے لگا کہ اس کا دل خوف سے سکڑ کر پھیل رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ شہین نے لا کر اسے ایک لاؤنج میں پھینکا تھا۔ وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دور جا گری۔ اس کا سر زینوں کی ریلنگ سے ٹکرایا تھا۔ رحمہ نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں سے پٹی نوچی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ تم عمر سے شادی کرو؟ ہمارے بھائی نے ہم سے غداری کر کے تمہارے نام 33% شیئرز کیے اور ہماری جدی پشتی زمینیں بھی تمہارے حوالے کر دی۔ تمہیں اس بات کا اب تک علم نہیں تھا، نہیں تو تم دونوں ہم سے اپنا حق مانگنے ضرور آتی۔ اب میری بات غور سے سنو لڑکی، تم انسانیت کے ساتھ ان کاغذات پر سائن کر دو اور اپنی اس ماں کو بھی راضی کرو سائن کرنے کے لیے، نہیں تو ہم تمہیں اس حویلی سے زندہ جانے نہیں دیں گے۔ مراد آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اسی پہر عمر کی کار رکی۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا لیکن شہیر نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے تایا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ بری طرح گھسیٹے جانے کے باعث اس کے زخم میں بے تحاشا تکلیف ہونے لگی تھی۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ عمر میرا بھائی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ہر کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جانے دیں بس، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ وہ وہی 5 سالہ سلینا بن گئی تھی جو اپنے تایا کے سامنے کسی بھی بات کا انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگا کہ وہ مزید بولی تو رو دے گی۔ مراد نے ایک پل کو اسے مشکوک سا دیکھا۔ کیا واقعی؟ جی تایا، آپ کو میرے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ مجھے محبت اور نرمی سے کہتے تب بھی میں دستخط کر دیتی۔ آپ کو اتنا جانور بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ کاٹ سی تھی اس کے آخری جملے میں جو مراد کو سلگا گئی تھی۔ اس نے ضبط کھو کر اسے چانٹا لگایا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا آپ نے مجھے مارا ہے تو وہ آپ کی جان لے گا تایا، اس نے کہا۔ آواز میں ٹھنڈک سی تھی۔ مراد کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور چہرے کے اطراف میں بکھری بکھری سی لٹیں گر رہی تھیں۔ چہرے پر جا بجا آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ مراد نے اگلے ہی پل اسے ایک اور تھپڑ مارا تو وہ پیچھے کی جانب لڑکی۔ عمر نے شہیر کو پوری قوت سے دھکیلا تھا، پھر سلینا کو اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ مراد کو اس نے بے یقین آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ کاغذات پر سائن کر دیں گی تو آپ انہیں کیوں بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ وہ چلایا تھا۔ سلینا اس کے سہارے کھڑی تھی۔ یہ سائن کر دے گی لیکن اس کی ماں سائن نہیں کرے گی۔ ہمیں دونوں کی رضامندی چاہیے، دونوں کے دستخط چاہیے۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو مجبوراً مجھے ہی اپنے کسی بیٹے سے اس کا نکاح زبردستی کروانا پڑے گا۔ نکاح کے بعد اس کی ماں کو بلیک میل کرنا آسان ہوگا، وہ ہمیں ایسے ہی سائن نہیں کر کے دے گی۔ عمر نے بمشکل سر ہلایا تھا، پھر خشک حلق سے بہت سا تھوک نکلا۔ میں بات کروں گا آنٹی سے، وہ راضی ہو جائیں گی، لیکن اب آپ سلینا پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے اسے ساتھ لیا اور پھر زینوں پر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا، پھر اس کی جانب آیا۔ اس کے ہاتھ کھولے، اسے کندھوں سے تھام کر سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، لیکن ماں کبھی سائن نہیں کرے گی عمر، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گی اپنے حق سے ایسے دستبردار ہونے پر۔ تم نے ایک غلط بات کا وعدہ کر لیا ہے۔ عمر ایک پل کو ٹھہر سا گیا تھا، پھر اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا، چند پل دیکھتا رہا۔ پھر کیا مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ بے حد خاموش سی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، یوں جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ کیا فضول سوال کر رہے ہو تم؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا۔ تم میرے بھائی ہو عمر، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی حفاظت کروں گا سلیم، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں کروں گا۔
शट अप, जस्ट शट अप, मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी। उमर ने उसे एक पल के लिए ठहर कर देखा, फिर समझकर सर हिलाया, हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा ठीक है, मत करें मुझसे शादी, आंटी को फोन करते हैं, ताया तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। लेकिन वो शगुफ्ता को फोन नहीं कर सका। कमरे का दरवाजा पूरी कुव्वत से धड़धड़ाया जाने लगा था। शहीर उमर को बाहर निकलने के लिए कह रहा था। उसने उसे यहीं रहने का इशारा किया और फिर बाहर की जाने बढ़ गया। उसे शगुफ्ता को फोन सबके सामने करना था। लाउंज में अजीब सा सन्नाटा था। फोन का स्पीकर ऑन था और शगुफ्ता अगले ही पल उनके मुंह पर लानत भेजकर फोन बंद कर चुकी थी। मुराद ने अगले ही पल फोन झपटा और उठ खड़ा हुआ। शहीर और उमर भागकर उसके पीछे आए थे। वो अब दूसरी जानिब जाती फोन की घंटी को सुन रहा था। अगले ही पल फोन उठा लिया गया। उसी पल उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सलीना का बिखरा सा वजूद सामने आया। वो आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से उसके बालों को नोचकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो कर्ब से बिलबिलाई थी। दूसरी जानिब शगुफ्ता की जुबान को जैसे ब्रेक लगा था। माँ, सलीना रो रही थी। उसकी आवाज का कर्ब और थकन वो चूर चूर हो रही थी। माँ प्लीज। लेकिन मुराद ने एक झटके से उसके बालों को छोड़ा तो वो चिल्लाई। उमर ने आगे बढ़कर उसे सीधा करना चाहा तो शहीर ने उसे रोक दिया। वो शदीद बेबसी में घिरा वहीं ठहर गया था। सुन लिया? बेटी हमारे पास है तुम्हारी। ड्राइवर के साथ पेपर्स भेज दिए हैं तुम्हारी तरफ। साइन कर दोगी तो इसे आज़ाद कर दिया जाएगा, नहीं तो हम इसे ज़बरदस्ती अपने बच्चे के निकाह में ले लेंगे और फिर तुम्हारे पास दस्तखत करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, समझी? उसने आखिर में चिंघाड़ कर कहा और राब्ता मुनक़ते कर दिया। अगले ही पल वो सब पलटे और कमरे का दरवाज़ा धाड़ से बंद किया। उसकी टांगें जवाब दे गई थी। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। दूसरी जानिब शगुफ्ता ने तेज़ी से कपकपाते हाथों के साथ हनीफा को फ़ोन किया था। वो मेरी बेटी ले गए हैं, वो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन? हनीफा ऑफिस में सलमान के सामने बड़ा चमान थे। अगले ही पल उठ खड़े हुए। कौन ले गया है सलीना को? सलमान हवन्नकों की तरह उन्हें चेहरा उठाए देख रहे थे। एहसन अली के घर वाले। लेकिन क्यों? कहाँ लेकर गए हैं वो उसे? उन्होंने अगले ही पल फोन रखा और फिर सलमान की जानिब उड़ी रंगत लिए देखा। वो उसे दिन दिहाड़े उठाकर ले गए हैं। कहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किए बगैर जाने नहीं देंगे। उफ मेरी बच्ची। वो ऑफिस से बाहर की जानिब भागे थे। सलमान भी उनके पीछे बढ़े थे। शाम घिर आई थी। मगरिब की अजानें हर जानिब गूंजने लगी थी। सलीना का जिस्म बिल्कुल किसी पक्के दाने की माने दर्द कर रहा था। उमर ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर आगे बढ़ाया। उसकी हालत देखकर उसे तरस सा आया था। आपका वो गार्ड, क्या हुआ सलीन? उसने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर चंद पल खाली खाली सी देखती रही। वो अब उसके सामने पंजों के बल बैठ रहा था। वो नहीं आएगा, वो मुझसे बरगश्ता हो गया है। क्या वो आपसे मोहब्बत करता है? उमर ने उसी संजीदगी से पूछा था। वो खाली खाली सी उसे देखती रही। मुझे नहीं पता। उसकी आवाज़ किसी खाई से आ रही थी। क्या वो आपको यहाँ बचाने आएगा? मुझे नहीं पता। क्या वो कभी आपको बचाने आया है? हमेशा। उसे समझकर सर हिलाया, फिर उसकी जानिब देखा। मेरी बात गौर से सुने। बाबा और ताया आपको शहर से कहीं दूर ले जाने का लाहे अमल तय कर रहे हैं। कल सुबह फजर से कबल आपको ले जाया जाएगा। हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे अपने गार्ड का नंबर बताएं। वो नहीं आएगा उमर, मैंने उसे इस्तेमाल किया है। उसकी आवाज़ में कर्ब सा था। आप मुझे उसका नंबर बताएं। वो नहीं आया तो कोई और रास्ता निकालेंगे। उसने उसे वो चंद हिंसे बता दिए। उमर चला गया। वो तारीख कमरे में बैठी रही। उसे हनीफा, अरमान और सायरा में से किसी का नंबर याद नहीं था। वो नंबर याद करने में कभी भी अच्छी नहीं थी। यासिर का नंबर भी उसने उसी की तंबीह पर याद किया था ताकि वो किसी भी मुश्किल में उसे फ़ोन कर सके। उसने सर दीवार से टिकाया और ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगी। शायद कोई दुआ, कोई कलमा। एजेंसी में उन चारों के केबिन में अरमान, साहिर, सलमान और हनीफा बराचमान थे। शगुफ्ता से उन्होंने लोकेशन के मुतालिक पूछा, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई भी नहीं था। उनकी लोकेशन कहीं और की थी जो शगुफ्ता को यकीनन नहीं पता थी। वो ऐसे कैसे दिन की रोशनी में किसी को उठाकर ले जा सकते हैं? अरमान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा था। हनीफा को अब माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे। उन्होंने शगुफ्ता से मुराद का नंबर लेकर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता मुमकिन नहीं हुआ। उन्हें अब शदीद परेशानी हो रही थी। मगरिब भी खासी गहरी हो रही थी। उसी पल किसी ने निचले फ्लोर से लिफ्ट का रास्ता अबूर किया। उसकी चाह पर बहुत से गार्ड्स ने उसे सर उठा कर देखा था। वो दाखिली राहदारी से ज़रा आगे आ रुका था।
लम्हे भर को सब ने चेहरे उठाकर उसे देखा। स्याह कोट, स्याह टाई, बालों को एक जानिब सलीके से जमाए, कलाई में घड़ी बांधे वो अजली संजीदा चेहरे के साथ खड़ा था। हनीफा और बाकी सब भी केबिन से उठाए थे। वो उन सारे दिनों में किसी और एक्ट्रेस को गार्ड करने की बजाय सिर्फ ओवरऑल सिक्योरिटी देख रहा था। एजेंसी में सब जानते थे कि सलीना ने उसके साथ क्या किया था। चीफ, मुझे ये सब गार्ड्स 1 घंटे के लिए चाहिए, उसने सलमान को मुखातिब किया था। बहुत दिनों बाद सब अब कामों से सर उठाकर उसे वाकई देख रहे थे। सलमान आगे बढ़े, हाथ में मौजूद घड़ी देखी और फिर एक निगाह काम करते गार्ड्स पर डाली। तुम श्योर हो कि बस 1 ही घंटा दरकार होगा? हनीफा ने चौंक कर उनकी जानिब देखा था। साही ने चेहरा झुकाया, वो मुस्कुरा रहा था। बस 1 घंटा। सलमान ने सर हिलाया, गोया इजाजत दी। मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, सलीना को किसी ने अगवा कर लिया है, उसी ठंडे और ठहरे हुए अंदाज में कहा था। यकदम ही सब अपनी जगहों से उठे थे। किसी की गोद से कागजों का पलंदा फर्श पर जा गिरा था तो कोई रिवॉल्वर लोड कर रहा था। किसी ने लैपटॉप की खुली स्क्रीन नीचे गिराई थी तो कोई लिफ्ट की जाने बढ़ रहा था। उसे जवाब की जरूरत नहीं थी, वो उनका ऐसा साथी था कि उसे इनकार नहीं किया जा सकता था। उसने साहिर को 2 उंगलियों से इशारा किया तो वो आगे बढ़ आया। तुम यहीं रहो, हम आते हैं थोड़ी देर में। उसने अरमान को यहीं रहने का कहा और साहिर के साथ लिफ्ट की जाने पड़ गया। उसके जाते ही हनीफा बेसाख्ता ही कुर्सी पर गिर से गए थे। क्या उसने सलीना को माफ कर दिया है? लगता तो ऐसा ही है, सलमान ने कहा था। एजेंसी के पार्किंग लॉट में हलचल सी मच गई थी। तमाम गार्ड्स स्याह गाड़ियों में बैठ रहे थे। कई गाड़ियां तो यासिर की बताई गई लोकेशन की जानिब निकल भी गई थी। उसने अपनी कार का अगला दरवाजा खोला और अंदर आ बैठा। उसका चेहरा पुरसुकून और ठंडा था। कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाकर उसने तमाम गार्ड से राब्ता जोड़ा। बॉडी गार्ड्स इन ऑपरेशन। रॉजर सर। सबकी आवाजें यकदम ही उभरी थीं। सुरमई आंखों में सर्द महरी सी थी। वो उसी चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। दूसरी जानिब सलीना ने अपना सर दीवार से अब तक टिका रखा था। वो ज़ेरे लब अब भी कुछ पढ़ रही थी। दुआ पुकार वो ड्राइव कर रहा था। औरतों को इतनी तवील सजाएं नहीं दिया करते बच्चे, वो नाजुक होती हैं, उनके टूट जाने का खदशा गहरा होता है। आधे घंटे की मुसाफत के बाद सुर्ख हवेली के सामने कई स्याह गाड़ियां रुकी थी। दरवाजे खुलकर बंद होने की आवाजें, बहुत से लोगों के एक साथ अंदर भागते कदमों की आवाजें। तमाम गार्ड्स अंदर की जाने बढ़े थे। मुराद और शहीर बेमौका महल की आवाजों पर घबराकर उठ खड़े हुए थे। यकदम ही कुछ समझकर मुराद ऊपर की जाने भागा था। औरतें अपने हुजरों से बाहर निकल आई थी। मुलाजमीन भी चले आए थे। गांव के मकीन भी हवेली के बाहर जमे गफीर लगाए हुए थे। मर्द मजबूत होते हैं, उनके टूट जाने पर भी जुड़ने की उम्मीद वासिक हुआ करती है। वो अंदर की जाने बढ़ रहा था। उसका चेहरा पुरसुकून था, ठंडा सर्द बेतासुर। गार्ड्स अब अपने लोड हुए रिवॉल्वर्स तमाम घर वालों पर ताने एक सीध में खड़े थे। उनकी सख्त ट्रेनिंग ने उन्हें सफ से बाहर निकलकर खड़ा होना नहीं सिखाया था। कदमों की चाप भारी थी और कहीं पीछे से आ रही थी। घर में मचा शोर हंगामा जैसे थमने लगा था। वो आगे बढ़ आया, सबसे आगे। हवेली के खुले सेहन में गांव के मकीन अंदर तक घुस आए थे। वो एक जगह आकर ठहर गया था। उसने अपना रिवॉल्वर नहीं निकाला, उसके हाथ पैंट की जेबों में थे। ऊपर कमरे में मौजूद सलीना ने आंखें खोल दी थी। उसकी दुआ सुन ली गई थी। उसी पल मुराद ने कमरे का दरवाजा धाड़ से खोला। वो चेहरा उठाए हवेली की लंबी सी राहदारी में बने कमरों को देख रहा था। अगले ही पल उसे किसी निस्वानी चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। उसकी आंखों में मौजूद सख्ती गहरी हुई, असाब तन गए। मुराद सलीना को बालों से घसीटकर कमरे से बाहर ला रहा था। सलीना ने एक नज़र उसे देखा, बस एक नज़र। उसकी मुज़ाहमत रुक गई थी, वो बर्फ हो गई थी। यासिर चेहरा उठाए उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी उभरी थी। सब गार्ड्स ने लम्हे भर को रिवॉल्वर मुराद पर ताने तो उसने हाथ से इशारा किया, नीचे करो। अगले ही पल सारे रिवॉल्वर्स झुक गए थे। क्या इसे लेने आए हो? उसने सलीना के बालों को झटका दिया। उसकी कराह निकली। छोड़ दो उसे। उसकी आवाज खुरदरी थी, बेहद खराश ज़दा। मुराद हंसा, फिर एक झटके से सलीना को छोड़ा। लो, छोड़ दिया। वो ठहरी, बस एक पल के लिए, और फिर वो भागी पूरी कुव्वत से। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। रुखसारों पर आंसू तेजी से लुढ़कते जा रहे थे। वो उस तवील राहदारी को भागकर अबूर कर रही थी। वो उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। सब मुझे तुमसे दूर जाने का कहते हैं
اور ایک میں ہوں کہ مجھے تم سے ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ ہر دفعہ اس سے ملنے پر اسے بھی اس سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اب تک بھاگ رہی تھی۔ وہ اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ صرف وہ ہی نہیں، نیچے استادہ ہر شخص اوپر سلینا کو دیکھ رہا تھا۔ راہداری بہت طویل تھی۔ وہ ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ اس نے جیبوں سے ہاتھ نکال لیے۔ وہ اب اسی تیزی سے زینے عبور کر رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اسے سلینا کے آنسو نظر آ رہے تھے۔ زینوں اور اس کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ سلینا کے زخم میں تکلیف ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتی تھی، اور پھر وہ اس تک پہنچ گئی۔ بے ساختہ ہی اسے آ لگی، پوری قوت سے۔ وہ ساکت رہا، ہاتھ اب تک پہلوؤں میں گرے ہوئے تھے۔ وہ اس سے لگی رو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ اس کی ہچکیاں ابھری۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں سلینا، تم ہر دفعہ مجھ سے آ کر یوں نہیں لگ سکتی۔ میں اپنی نمازیں ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چونکی، پھر رکی، یک دم ہی اسے الگ ہوئی۔ آئی ایم سوری، اور میں تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں اب تک گیلی تھی۔ یہی کہ مجھے میری آنکھیں کبھی پسند نہیں تھیں، لیکن جب سے یہ تمہیں پسند آئی ہیں تب سے یہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں۔ اور وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اسے لگا وہ کچھ بول نہیں سکے گی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے کو کس نے ہاتھ لگایا ہے؟ یاسر کی آواز بہت عجیب تھی۔ سلینا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ تایا نے۔ آج تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا ہر بدلہ لے لیا جائے گا۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود مراد پر ڈالی تھی۔ وہ اب تلخ مسکراہٹ لیے زینوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس لڑکی کو یہاں سے نکال کر لے جا سکتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، چہرہ جھکا کر، پھر چہرہ اٹھایا۔ اب وہ نہیں مسکرا رہا تھا۔ بالکل۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تھی۔ 1 گھنٹہ ہونے میں 20 منٹ ہیں گارڈز، ہڈیاں توڑ دو ان کی، اور 10 منٹ کے اندر اندر باہر نکلو، ہمیں ایجنسی واپس پہنچنا ہے۔ اس نے اسے کلائی سے تھاما اور پلٹا۔ گھر میں عجیب قیامت سی مچ گئی تھی۔ ان کے ملازمین اور گھر کے مرد اب ایجنسی کے گارڈز کے ہاتھوں ٹھکائی کھا رہے تھے۔ عورتیں انہیں چلا کر رکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس ہلچل میں سے اسے کلائی سے تھامے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کسی ملازم نے سلینا پر حملہ کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا، پھر آگے بڑھ کر ریوالور کا دستہ اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے مارا۔ وہ ہوش کھو کر نیچے جا گرا تھا۔ راستے میں آئی ہر رکاوٹ سے وہ بغیر کسی دقت کے لڑتا جا رہا تھا۔ جو اس کے راستے میں آتا اس کی ماں اسے روتی۔ سرخ حویلی کا تکلیف دہ باب آخرکار اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ حویلی میں جنگ کا سا سما تھا، اور وہ اس واریر کی مانند تھا جو اپنی محبوبہ کو دشمنوں کے حلق سے کھینچ کر لے آیا تھا۔ جنگیں جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہیں، کہ جو جنگ ہاری جائے وہ سبق ثابت ہوتی ہے اگلی جیتی ہوئی جنگ کا۔ وہ اب تک اسے سب کے درمیان سے نکال رہا تھا۔ ملازمین اور گارڈز کے درمیان جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ مراد کو کسی کی کوہنی لگی تو کسی کا ٹھڈا۔ شہیر کو تو باقاعدہ پنکھے کی رفتار سے چٹا چٹ چانٹے لگائے جا رہے تھے۔ کوئی کرسی پھینک رہا تھا تو کسی نے کسی کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ عمر چلا رہا تھا کہ اس نے سلینا کی مدد کی ہے، لیکن فی الحال اسے وہاں کوئی نہیں سن رہا تھا۔ گارڈز غصے میں تھے۔ انہوں نے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی ان کی بیوٹی کوئن سلینا کو؟ ان دونوں نے ایک پل کے لیے پلٹ کر دیکھا تھا۔ گارڈز کو دیکھ کر سلینا کی آنکھوں میں فکر سی اتری تھی، البتہ یاسر صرف مسکرایا تھا۔ گارڈز کا انداز ہی ایسا تھا کہ یہ منظر دیکھ کر کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی۔ اس نے یاسر کی مسکراہٹ ہنسی میں بدلتے دیکھی تو حیران ہوئی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ اب چہرہ پھیر کر ہنس رہا تھا۔ ہاں، تمہیں ان سب کو روکنا چاہیے اور تم ہنس رہے ہو۔ لڑکوں کی لڑائیوں میں کبھی انہیں کام ڈاؤن نہیں کیا کرتے۔ یہ لڑکا ہونے کے ناطے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا۔ ایک گارڈ نے مراد کو جکڑ رکھا تھا اور دوسرا اسے صوفے پر رکھے کشن سے دھما دھم مار رہا تھا۔ اسے بے اختیار ہی ہنسی آئی تھی۔ حویلی کے صحن میں آ نکلنے کے بعد وہ مڑا، بس لمحے بھر کے لیے۔ پھر اس نے انگشت شہادت اور انگوٹھے کا دائرہ بنا کر ایک زوردار سیٹی ماری۔ گارڈز اس کی سیٹی پہچانتے تھے۔ اس نے ہاتھ سے انہیں واپس پلٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ صرف 10 منٹ رہتے ہیں، 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو ہم سب کی جاب ایک ساتھ جائے گی، اس نے کہا۔ گارڈز ایک ساتھ ہی باہر کی جانب بھاگے تھے۔ ساحل نے اپنا ہوا میں تنا ہوا مکہ ملتوی کر دیا اور پھر تیزی سے گارڈز کے ریلے کے ساتھ باہر نکلا۔
اس نے سلینا کو بھی ساتھ لیا اور تیزی سے مڑا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ گارڈز اب ہنس رہے تھے۔ وہ جو صبح اپنے بالوں، ٹائیوں اور کوٹ کے سلیقے سے جما کر آئے تھے، اب انہیں دیکھنے پر کسی اور ہی چیز کا گمان ہوتا تھا۔ بال بکھر چکے تھے، کوٹ کے بٹن کھینچتانی میں ٹوٹ کر ادھر ادھر گر گئے تھے، ٹائی اپنی جگہ سے ہٹ کر باہر گر رہی تھی، بلکہ ایک نے تو ٹائی آگے کوٹ کی جیب میں ڈالی ہوئی تھی۔ گارڈز اب اس کی ٹائی کی جانب اشارہ کرتے ہنس رہے تھے۔ سلینا بھی یک دم ہی ہنستی تھی۔ وہ ساتھ چلتا ہوا صرف اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والے منہ میں انگلیاں دبائے ان سیاہ کوٹ میں ملبوس نوجوانوں کو حیرت زدہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان نوجوانوں کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑیوں میں بیٹھنے تک ہر ایک اپنے گھروں سے چہرے باہر نکالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑیاں ایک ہی انداز میں گھومی اور ایک ہی رفتار سے گاؤں کی حدود سے نکلی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بڑا چمان تھی۔ وہ اب تک گارڈز کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس پر گاہے پگاہے نگاہ ڈال رہا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی ہنسی سمٹی تو خیال آیا کہ اس نے یاسر سے معافی نہیں مانگی ہے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے نشست پر اس کی جانب رخ کر کے بیٹھی اور پھر ایک لمبا سانس لیا۔ وہ اس کے ایسے کرنے پر بے ساختہ ہی اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں استعمال کر کے بہت غلط کیا۔ انکل نے مجھے جس کار کا بتایا میں اسے نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسری جانب تمہارے جیسا کوئی ثابت قدم انسان ہوگا۔ میں اوائل دنوں میں ہی اس پلان کی بابت تمہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے نہیں بتایا گیا۔ مجھے تم سے ڈر لگ رہا تھا، تمہارے رد عمل سے، تمہارے درمیان میں کام کو چھوڑ کر جانے سے۔ اسی لیے میں نے اور سلمان انکل نے تمہیں بتانے سے پرہیز کیا۔ جب تمہیں پتا چلا اور جن حالات میں پتا چلا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی غلط نیت سے استعمال کیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری نیت کبھی خراب نہیں تھی۔ میں تمہیں کام کے پورے پیسے دینے والی تھی۔ اس کی رقم میں نے سلمان انکل کے ساتھ طے کی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ تم بابا سے اپنے پیسوں کی بات کر چکے تھے۔ اور سانس لے لو سلینا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے سکون سے اس کی بات کاٹی تو وہ چونکی۔ اس کا سانس بالکل اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ واقعی سانس نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ اس کے یکدم کہنے پر اسے اپنی اگلی بات بالکل بھول گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یاسر نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ لے لیا سانس؟ اس نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اب لیتی رہو، سانس لینا بہت ضروری ہے۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارے لیے میری وضاحت اہم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس غلط فہمی کو واضح کروں؟ اس نے بس سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی، پھر یک دم ہی چونکی۔ کیا تم جانتے تھے؟ اسے شک سا ہوا تھا بس لمحے بھر کے لیے۔ نہیں، میں نہیں جانتا تھا، اس نے سکون سے کہا تھا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ جامنی سا اندھیرا گہرا ہو کر سیاہ لگ رہا تھا۔ ان کی کار اب صاف ستھری سی کشادہ گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے گاڑی حنیفہ کے گھر کے عین سامنے روکی تھی، پھر چہرہ پھیر کر اپنی جانب دیکھتی سلینا کو دیکھا۔ تم جانتے تھے؟ اب کہ اس نے سوال نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا سلینا، مجھے بس شک تھا، کچھ اندازہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ اگر میں ذرا سی بھی تحقیق کرتا تو مجھے پتا چل جاتا کہ تم اور چیف سلمان کیا کر رہے ہو، لیکن میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں استجاب سا اترا۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ ہاں، اور اگر تم ضروری سمجھتے تو میں ابھی تمہارے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ مجھے دھوکے باز لوگ بالکل پسند نہیں۔ میں بھی تمہیں دھوکہ دینے کا باعث بنی تھی۔ تم بھی تو ناپسند ہو۔ کتنے دفعہ بتایا ہے تمہیں؟ اسی سکون سے کہا تھا۔ اس کی معتجب ہوئی آنکھوں میں اگلے ہی پل ناگواری سی ابھری تھی۔ اس کے بدلتے تاثرات پر ساتھ بیٹھے گارڈ نے مسکراہٹ دبائی۔ میں ہی پاگل ہوں جو تم سے محبت کی تھی۔ ایک تو مجھے پتا نہیں کیوں ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی ان سے جو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اف! اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنا سر ہی پھاڑ لیتی۔ ساتھ بیٹھے گارڈ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ہزو اٹھاتے تاثرات ساکت ہوئے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ہر دفعہ محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لہجے میں اعتراض تھا، نقوش بگڑے بگڑے سے تھے۔ سلینا نے اس پر جلی کٹی سی نگاہ ڈالی تھی۔ کاش میری زندگی میں بھی کوئی ولی احمد ہوتا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اب چہرے پر حیرت تھی۔ کون ہے یہ ولی احمد؟ وہ الجھا۔ ہے ایک انسان جس سے میں نے تم سے بھی زیادہ محبت کی ہے، جتا کر کہا۔ یاسر کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وٹ؟ جی ہاں، اور اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے بچانے کا بے حد شکریہ، لیکن اس شکر گزاری کے عوض میں اپنا ناپسند کیا جانا برداشت نہیں کر سکتی۔
میں اب تمہیں بالکل پسند نہیں کروں گی، تھوڑی سی بھی محبت نہیں کروں گی تم سے، دھڑاک سے کہا اور اسی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر تیزی سے گھوم کر اس کی جانب آیا۔ میں اس ولی احمد کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ہے کون یہ؟ ہرگز بھی نہیں، تم اس کی ہڈیاں نہیں توڑ سکتے، بہت دور ہے وہ تمہاری پہنچ سے، بلکہ ہر کسی کی پہنچ سے بہت دور۔ دل کی اونچی مسند پر براجمان ایک حسین شخص ہے وہ، کیا گردن اکڑا کر انداز سے کہا تھا اس نے، ہاتھ سینے پر باندھ کر۔ یاسر کے بگڑے نقوش مزید بگڑے۔ سلینا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ کون ہے یہ؟ وہ اسے دیکھتی چپتی آنکھیں لیے تھوڑا سا قریب آئی تھی۔ وہ گردن جھکائے اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ ولی احمد کو کتنا پسند کرتی تھی، اس کے لیے ایسا خونخوار انداز اختیار کر گئی تھی۔ ہے ایک کردار، ایک افسانوی کردار، جس تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی اس کی ہڈیاں توڑ سکتے ہو، اور میں اسے تم سے زیادہ پسند کرتی ہوں۔ آخری جملہ تڑاق سے کہا اور اسی تیزی سے پلٹ کر قداور داخلی دروازے سے گزر کر گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ پیچھے ہونک سا کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کچھ دیر پہلے ہوا کیا تھا۔ افسانوی؟ اس نے جیسے بے یقینی سے دہرایا تھا، پھر وہ ایجنسی واپس چلا آیا۔ ذہن عجیب معاوف سا تھا۔ نچلے فلور پر گارڈز نے اسے چہرے اٹھا کر دیکھا۔ یقیناً اب اس کی طلبی سلمان کے آفس میں ہونی تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا، گارڈز ایک طرف ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر چیف سلمان کے آفس کا دروازہ وا کیا۔ وہ سامنے ہی بھرا جمان تھے۔ وہ آگے بڑھ آیا، اپنے پیچھے دروازہ بھی بند کیا۔ سلمان اسے کڑے نقوش لیے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اس کے سامنے ایک پیپر رکھا۔ اس پر اس کے دیر سے آنے پر سزا درج تھی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ کافی ہوگا، لیکن تم 20 منٹ لیٹ ہوئے ہو۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ایک افسانوی کردار کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہے چیف۔ کیا؟ سلمان کو اس کی بات جیسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا وہ ولی احمد کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو یاسر؟ وہ ولی احمد کو مجھ پر فوقیت کیسے دے سکتی ہے چیف؟ اس کا صدمہ گہرا تھا۔ سلمان اب کے سیدھے ہو بیٹھے تھے، پھر سامنے موجود پیپر اٹھا کر دراز میں رکھ لیا، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، دونوں ہتھیلیاں باہر ملا کر سامنے ٹیبل پر رکھیں۔ سلینا نے کہا ہے ایسا؟ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم نے یقیناً اسے زج کر دیا ہوگا۔ کیا میرے زج کرنے پر وہ یوں ہی منہ اٹھا کر کسی بھی ولی احمد کو مجھ سے زیادہ پسند کر لے گی؟ سلمان پیچھے ہو بیٹھے تھے، پھر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ جھکایا۔ انہیں ہنسی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ ولی احمد تم سے کہیں زیادہ مضبوط امیدوار ہے، لیکن تم اتنے بھی برے نہیں ہو کہ تمہیں انتخابی نشست سے ہی نیچے اتار دیا جائے۔ وہ محظوظ سا بولے تھے، چہرے پر ڈھیروں سکون لیے۔